السلام علیکم۔ لیبیا سے یونان جانے والی ماہی گیروں کی وہ چھوٹی سی کشتی جس میں تقریباً 700 سے 750 تارکین وطن سوار تھے، اور یہ سارے کے سارے ڈنکی کے تھرو یعنی کہ اللیگل طریقے سے یورپ جانا چاہ رہے تھے، یونان جانا چاہ رہے تھے، لیکن مس فارچونیٹلی یہ تقریباً یونان کے ساحل سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کشتی الٹ گئی سمندر کے بیچ میں، اور یہ سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، جس میں 12 خوش قسمت پاکستانی زندہ بچ گئے اور باقی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کشتی میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کشتی میں افغانستان، مصر اور شام کے لوگ بھی سوار تھے، جو کہ سارے کے سارے اللیگل طریقے سے جانا چاہ رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماؤں کے یہ لاڈلے والدین کے لخت جگر اور مستقبل کے معمار، آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی طریقے سے یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے لیے جو ہے نا اللیگل طریقے سے ہو چاہے لیگل طریقے سے ہو جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس راستے میں اتنا بڑا رسک ہے اور اتنے خطرناک راستے سے جا رہے ہیں جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس طریقے کو اپلائی کرتے ہیں اور جانے کے لیے تیاری پکڑ لیتے ہیں، جس میں پہنچنے کے چانسز صرف 1% ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر 100 بندے میں صرف ایک بندہ پہنچ سکتا ہے، اور باقی سارے کے سارے کچھ راستے میں پکڑ لیے جاتے ہیں، کچھ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا راستے میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایجنٹس کسی کے لیے جو ہے نا جو انسانی اسمگلر ہوتے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے رکتے نہیں ہیں، چاہے جو جس کنڈیشن میں بھی ہو، اگر وہ ان کے پیچھے جا سکتے ہیں تو جائے، نہیں جا سکتے تو بے شک نہ جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں مستقبل کے معمار ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی وجہ ڈھونڈیں گے، وجہ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر مینی ریزنس، آپ کو وجہ نہیں بلکہ وجوہات ملیں گے، اور وجوہات کا بھی انبار ملے گا، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹس کچھ آپ کو بتا دوں کہ 2001 رپورٹس کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہر سال اللیگل طریقے سے یعنی کہ ڈنکی کے تھرو پاکستان چھوڑ کر مائیگریٹ کر کے باہر جاتے، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے۔ اسی طریقے سے اگر 2022 کی رپورٹس ہم اٹھا کر دیکھ لیں، 2022 کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 8 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر مائیگریٹ کر گئے، دوسری کنٹریز میں جا کر سیٹلڈ ہو گئے، اور اس میں یہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، ایگریکلچر پروفیشنز اینڈ ایکسپرٹس، اور آپ کے جتنے بھی پڑھے لکھا طبقہ ہے، کمپیوٹر ایکسپرٹس، یہ سارے جو ہے نا ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ پلمبرز اور یہ ڈرائیور، ہیلپر، ورکر وغیرہ ان کی ایک الگ کوانٹیٹی ہے۔ اس ملک کا نظام اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ایک ہیلپر بھی اپنا فیوچر سیکیور نہیں سمجھتا، لائف سیکیورٹی نہیں ہے یہاں پہ، کسی قسم کے جو ہے نا جابس نہیں ہے، ویکنسیز نہیں ہے یہاں پہ، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے، پولیٹیکل کنڈیشن اسٹیبلائز نہیں ہے، آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس قسم کے حالات پیدا کر لیے گئے کہ لوگ کسی بھی طریقے سے باہر جانے کو پریفر کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا سیکیور فیوچر بنانے کی کرتے ہیں، اسٹیبل لائف اور کوالٹی لائف گزارنے کا ایک ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر ہم جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے جو جانے والے ہیں انہوں نے تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے انویسٹ کرے، اور کافیوں نے تو بینک بیلنس شو بھی کرایا تقریباً جو 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب تھا، کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے لیگل طریقے سے آ جائیں، لیگل اس پر آ جائیں، تو وہ ان کو شو کرنا ہوتا ہے 1.5-2 کروڑ اماؤنٹ جو ہے نا اپنی بینک بیلنس میں یہاں پہ رکھ کر پہلے سے ہی۔ اگر اتنی اماؤنٹ کسی کے پاس ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ غریب نہیں ہو سکتا، مڈل کلاس فیملی یا اس سے اوپر کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مڈل کلاس ہے یا اس سے اوپر ہے، غریب نہیں ہے، تو وہ ان پیسوں کا کم سے کم 20-25 لاکھ روپے کا یہاں پر انویسٹ کر کے بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم بزنس بھی کریں تو فیوچر ہمارا سیکیور نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کی کنڈیشن اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ رپورٹس بتا دوں، بڑی حیران کن ہے کہ آپ کی فٹ بال کی پوری ٹیم کھیلنے گئی اور وہاں پر سلپ کر گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے کہاں نہیں گئے، کوئی کسی بھی طریقے سے جو ہے نا یہاں پر رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 132 اسٹوڈنٹس کو 2021 میں
ایجوکیشنز کے لیے باہر بھیجا، اس ایگریمنٹ پر جب آپ واپس آؤ گے تو ملک اور قوم کے لیے سرو کرو گے۔ لیکن جب وہ گئے، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، جب واپس آئے تو صرف 50 اسٹوڈنٹس ان میں سے واپس آئے، باقی سارے سلپ کر گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گئے۔ اگر آپ اپنے سرکل میں اس چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے سرکل کو اٹھا کر دیکھ لیں اور کسی سے پوچھ لیں، کسی کو آفر ہو امریکہ، کینیڈا یا یورپ کا ویزا، تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ 22 یا 25 کروڑ عوام اس وقت اس چیز کے لیے تیار ہے ہمہ وقت 24 گھنٹے کہ کسی طریقے سے اس ملک سے نکل جائیں۔ حالات آپ نے ایسے پیدا کر لیے، اوپر سے اسمبلیوں میں بیٹھ کر آپ اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ کسی طریقے سے جب آپ باہر جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا کوئی ایشوز پیش نہ آئے۔ نون لیگ کے پارلیمنٹینین تھے، انہوں نے ایک اپنے اس میں کہا کہ انہوں نے ایک بل پاس کیا جس میں عربی زبان اسکولوں میں سکھائی جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اس پر ہماری قوم نے کہا کہ یہ کچا اقدام ہے اور اسلام کی خدمت ہے، جبکہ انہوں نے ہاؤس آف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جب باہر جائے تو ان کو عربی آتی ہو، وہ جب باہر کام پر جائے تو ان کو عربی آتی ہو، ان کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ دیکھیے، جب آپ بات پھر کرتے ہیں کہ ریاست کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف بول رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ریاست ہمارا خیال رکھنے والی ہے، ہم ریاست کے سرمایہ ہیں، ہم کیپٹل ہے کہ ریاست ہمارا کیپٹل نہیں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق کا وہ تحفظ کرے اور ہمیں سیکیور لائف اور کوالٹی لائف پرووائڈ کرے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ریاست کے خلاف کچھ بولتے ہو تو آپ پر ہی الٹا ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ پھر جب آپ ریفارم کی بات کرتے ہو اس حالت میں کہ یار یہ جو پولیٹیکلز اور سرمایہ دارس، جاگیردارس، وڈیرے، سائیں اور خان، ان کے لیے جو الگ ایک ہائبرڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے، ایک انصاف کا قانون ہونا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ فوراً سے کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ ملک یا یہ ریاست پسند نہیں ہے تو آپ لیفٹ کر جائیں، آپ چلے جائیں، لیو دا کنٹری۔ سو پیپل آر لیونگ ایکچولی، اور آپ کے پاس پیچھے بچہ ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کو غصے کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں، جو اس چیز کے لیے 24 آور ریڈی رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حالات خراب ہو جائے اور ہم اس خراب حالات میں اپنا جو ہے نا اپنا حصہ ڈال دیں اور مزید جو ہے نا بگاڑ پیدا کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بچہ کیا ہے؟ پیچھے وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر گورنمنٹ اسکول سے ایجوکیشنز حاصل کی ہے، اس کے علاوہ کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو عوام کے ساتھ ایک اس بیہیویئر سے بات نہیں کرنی پڑے گی، ایک الگ بیہیویئر اپنا جو ہے نا کریٹ کرنا پڑے گا عوام کے ساتھ۔ اگر آپ اس طریقے سے پیش آؤ گے تو اس طریقے سے عوام، ظاہر بات ہے، ایک ہی رستہ ان کے پاس بچے گا اور چھوڑ کے جائیں گے۔ آپ کو عوام کو سیکیورٹی دینی پڑے گی اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان میں آپ اپنے آپ کو کتنا سیکیور سمجھتے ہیں؟ آپ ہر بندہ اپنا گریبان میں اگر جان کے اس چیز کو دیکھ لے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کہے گا کہ میں پاکستان میں سیکیور ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی طریقے سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللیگل اسٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی اللیگل اسٹیپ ہی ہماری جو ہے نا موت کا سبب بنتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم بالآخر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو جب آپ ایسی کنڈیشنز پیدا کرو گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس پر یکجہتی کریں گے کہ کسی طریقے سے ملک کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ ملک کا بھی نقصان ہے، ملک کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے ساروں کو جو ہے نا ہر بندہ 25 کروڑ عوام چلی جائے تو پیچھے آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ پیچھے کچھ نہیں بچے گا، اور ریاست اور اس اسٹیٹ کو کون چلائے گا؟ تو یہی بڑی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جو پاکستان کے حالات ہے، جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے پولیٹیشینز اس چیز کے لیے پراپر اقدام نہیں اٹھائیں گی، جب تک پالیسیز نہیں بنیں گی، غریب کے لیے الگ، مالدار کے لیے الگ قانون، یہ ختم نہیں ہوگا، حالات بہتری کی طرف نہیں آئیں گے، لوگ خود کو سیکیور نہیں سمجھیں گے، لوگوں کو اس بات کی امید نہیں آئے گی کہ ایک 8-10 سالوں کی تکلیف ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے، یہ ملک سیٹ ہو جائے گا۔ تب تک یہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور لوگ اسی طریقے سے باہر جائیں گے، پھر اسی طریقے سے آپ کو اموات بھی ملے گی۔